بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من سے، ہم ان، ومنہم ان میں سے، امیون کچھ ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا مگر، امانیہ آرزویں ہیں ان کی، واو اور ان نہیں ہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون گمان ہی کرتے، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، الا امانیہ مگر صرف خواہشات ہیں یا صرف آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ صرف گمان ہی پالے ہوئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کی ایک ہے اور جو ہے خوش فہمی اور اس کے بارے میں تفصیل بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حالانکہ ایسے یہودی تھے جن کا ذکر ابھی ہوا ہے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر، کہ جو تورات میں رد و بدل کرتے تھے۔ اب رد و بدل کی ایک صورت یہ تھی کہ اس کے اندر سے علماء جو ان کے تھے وہ عام لوگوں کو ایسی ایسی باتیں، ایسی خوشخبریاں، ایسی چیزیں سناتے تھے اور پھر ان کو یہ بتاتے تھے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں اور ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ اسی بارے میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں انہیں تورات کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یعنی عام یہودی، ہر ایک یہودی نہیں، سب کو کچھ تو ان میں عالم ہے، لیکن جو عام یہودی ہیں ان کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جھوٹی آرزویں ہیں، ان کے علماء نے، یہودی علماء نے انہیں جھوٹی آرزویں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ آرزویں کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، اور ان کا سارا علم بس انہی گمانوں پہ مشتمل ہے کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ ضرور جنت میں جائیں گے، حالانکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا کیا ہے، کیا مسائل ہیں، کیا چیزیں۔ بس ایک اسی چیز، یعنی آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس یہی خیالات ہیں، یہی گمان ہے، یہی خواہشات ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں، اور ان کے فہم کی کمی اور علماء کے ناقص علم اور خیانت کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی، کیونکہ خیانت کر کے انہوں نے کہ اس تورات کے اندر یہ ہے کہ بس یہودی ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، یعنی کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ یعنی ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب تھے ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے، یعنی جنہوں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہوا تھا، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ تورات میں کیا لکھا ہے، الا امانیہ مگر ان کی آرزویں تھیں، یعنی کہ وہ آرزو تو ہماری بھی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ایسی آرزویں کہ ان آرزوؤں اور خواہشات کے اوپر ان کا یقین بھی یہ تھا کہ اسی کے مطابق ہمارے ساتھ عمل ہمارے ساتھ اس کا بدلہ ہوگا اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت ہی ملے گی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ گمان ہی کرتے تھے، یعنی کہ ایسے گمان جس کی کوئی بیس نہ ہو، جس کا کوئی یقینی بات نہ ہو، انہی کے اوپر، اٹکلوں کے اوپر ہی وہ چلتے تھے۔ تو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ اگلی آیات جب ہم پڑھیں گے تو مزید ڈیٹیل آئے گی، جب اللہ پاک اس بات کی تخصیص فرمائیں گے کہ جنت میں جانے کا فارمولہ کیا ہے، کیا کیا جائے گا تو جنت میں جاؤ گے، کیا کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہنے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضابطے اور اصول ہیں، یہ سب آئندہ آنے والی آیات میں ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا۔ ہماری امت محمدیہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں بھی محمد کا امتی بنوں، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن صرف امتی ہونے سے ہماری بھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ آج کے جاہل علماء بھی جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں، اے جاہل مسلمانوں کو علماء کہتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے پاس تورات کا علم نہیں تھا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو لوگ قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، حدیث کو نہیں دیکھتے، فقہ کو نہیں دیکھتے، پڑھنے پڑھانے کی طرف دھیان نہیں ہے، صرف بیانات سنتے ہیں، اور اب تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا
اور بھی جس کے پاس پتہ ہی نہیں ہے، وہ بولنے والا خود کبھی اس نے مدرسے کا منہ دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ کچھ جانتا ہے نہیں جانتا، یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی ان کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو انہی سے سن کے فوراً یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور ایسے پھر علماء اور مشائخ ان کو حسین جالوں میں اور فریب باتوں میں ان کو پھنسا رکھا ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ اس طرح کے بس یہ چھوٹی چھوٹی مثلا اللہ پاک چاہیں تو کیا نہیں دے سکتے، اللہ پاک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ کیا کچھ نہیں دے سکتے، تو اس میں ہمیں اسلام میں اتنے خوبصورت مذہب کے اندر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایسی ایسی چیزیں گھڑ لی گئی ہیں ہمارے اسلام میں بھی کہ فلاں چیز کرو گے فلاں کام کرو گے تو ایک صورت یہ والی ایک صورت ایک مرتبہ پڑھ لو گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، اللہ پاک اس سے بھی بہت زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں صرف وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ خود سے کوئی بھی بات کر لینا تو اسلام ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی یا جھوٹ کرنے کی ضرورت ہو، خود سے باتیں بنانے کی ضرورت ہو، اس کے اپنے اندر اللہ پاک نے انعامات ہی جنت کے اندر اتنے رکھے ہیں، جیسے آپ ابھی تو بہت کم چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ابھی ہم بنی اسرائیل کے واقعات اور حالات بھی زیادہ پڑھ رہے ہیں، آگے قرآن کریم آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں 29-30 پارے تک پہنچائے، اتنی خوبصورتیاں اتنی جنت کے بارے میں چیزیں اور بیان ہوئی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں، جو بھی عمل کرے گا اس کے لیے بنائی ہیں، تو اس میں ضرورت کیا ہے کہ کوئی جھوٹ لگا دیا جائے، لیکن ایسا ہی کرتے ہیں علماء امت محمدیہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پاس سے گڑھ کے یہ چیز پڑھ لو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو اتنا ملے گا، نہیں، یہ ساری چیزیں جو بعض چیزوں کی فضیلت اور خوشخبریاں آئی ہیں اور احادیث میں بہت بیانات بھی ہیں، اگر اتھینٹک طریقے سے ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق یقین رکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم خود سے باتیں بنا کے خود سے خوشخبریاں بنا کے اگر رکھ لیں اور پھر ان کو آرزوؤں کے اوپر ہم بیس بنا لیں کہ ہم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ آپ آگے بھی دیکھیں گے، اور خود ہمارے علم میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت میں جانے کے لیے اپنی رضا کا ذریعہ کیا چیز بتائی ہے کہ صرف اور صرف اعمال صالحہ، نیک عمل، اور اس کے لیے بھی ایمان شرط ہے، صرف نیک عمل سے کچھ نہیں ہوگا، بہت سارے نیک عمل کفار بھی کرتے ہیں، اچھے عمال کرتے ہیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے ایمان پہلی شرط ہے، ایمان کا صحیح ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جب ایمان صحیح ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، اور اس کے بعد اعمال صالحہ ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، اور ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تو تب پھر کیا ہوگا، جنت بھی ملے گی اور ہمیشگی بھی ملے گی جنت کی، لیکن صرف یہ کہہ دینے سے نہ امت محمدیہ بچ سکتی ہے، نہ بنی اسرائیل بچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلا کون ہے؟ جو ایمان والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار فرمایا کہ تم میں سے جو بہترین شخص وہ ہے جو کیا کرے، قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو پھر وہ بہترین ہوگا، اسی طرح سے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پرہیزگار جو انسان ہے اس کی ویلیو اور اہمیت ہے، وہی جنت میں جائے گا، اس لیے ہمیں صرف اس بات پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، بلکہ ہمیں بھی اپنے اعمال پہ توجہ دینی ہے، محنت کرنی ہے، دن رات اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ استغفار کرنی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا ہے کیا ہے، کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی رضا ہمیں مل سکتی ہے، کون کون سے کام ایسے ہیں جن کے بچنے سے جو ہے وہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، یہ کون کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں بھی کلیئر ہوں گی، لیکن عمومی طور پہ جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم اسی کے مطابق عمل کر لیں تو اللہ پاک ضرور بضرور جنت میں داخل کریں گے، لیکن جس طرح کے یہود و نصارہ تھے کہ انہوں نے صرف یہ سوچ کے کہ ہم نبیوں کی امتیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد سارے انبیاء تھے لہٰذا ہم بخشے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کریم کی رضا ہمیں مل جائے، رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔